الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، قرآن کہتا ہے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں آ جائیں، اور کرسی عرش پر ایسے ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، کرسی عرش پر رکھی ایسے ہے جیسے صحرا میں چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہو۔ اور رب العرش العظیم، اور وہ اللہ کی ذات اس عرش کا بھی مالک ہے، وہ عرش میں اس کے سامنے کچھ نہیں، اس کی بڑائی کے سامنے عرش میں کچھ نہیں۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دفعہ مراقبہ کیا، اور مراقبے میں اپنی روح کو اوپر لے گئے، عرش تک لے گئے۔ کوئی اشکال نہ کرے، میں پیر تو ہوں لیکن میں مولوی بھی ہوں، مولویوں کے سامنے اشکال مشکل ہے، آج لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پیر صاحب سمجھ کے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں، بعد میں جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، میں بہاول نگر سے آیا ہوں تو انشاءاللہ میں بہاول نگر چلا بھی جاؤں گا، یعنی بولو چلا بھی جاؤں گا۔ جو انسان جہاں سے آتا ہے تو وہاں جا بھی سکتا ہے، کیوں بھائی؟ تو ہندوستان ہجرت کر کے آئے تو پھر بعد میں ویزا لے کر ہندوستان اپنے علاقوں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی کتنے لوگ اور جگہوں سے آئے ہوں گے تو وہاں چلے بھی جاتے ہیں، اگرچہ یہاں قیام کر لیا لیکن وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کی روح عرش کے نیچے خزانے سے آئی ہے تو یہ جا بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، لیکن جاتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پھنسی ہوئی کیسے جائے؟ اگر یہ مجرد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے اور دنیا کی علائشیں اس سے ختم ہو جائے تو یہی روح یہیں بیٹھے بیٹھے ہماری روح کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ صرف ایک اللہ والے نے ایک حلوائی جو ہے اس نے ایسے کر کے مکھیاں اڑائی تو کیا نکل گئی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو جو کنارے پہ بیٹھی تھی اڑ گئی، جو اندر تھی پھنس گئی۔ یعنی جو آدمی دنیا کے کنارے پر، یعنی دنیا کے کنارے پر رہتا ہے، دنیا کو دل میں نہیں آنے دیتا، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے آسانی سے اس کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ دنیا سے دل لگایا ہوا نہیں۔ اور جب بیچ میں پھنسا ہے اس کی جان جب کھینچی جاتی ہے تو جسم سے نہیں نکلتی، دنیا کے ہر اس چیز سے اس کی جان نکلتی ہے جہاں پر اس کا دل پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی نے بڑی عجیب بات کی ہے، کہا جس نے دنیا میں گناہوں سے بچنے اور اللہ کو راضی کرنے کا مجاہدہ نہیں کیا اور اپنے نفس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا نماز روزے نیکی کا اور گناہ سے بچنے کا، تو جب موت کا مجاہدہ آتا ہے تو پہلی دفعہ ہی ہاتھ کو ڈھیلے ڈال دیتا ہے، اور شیطان آ کر جب کہتا ہے باپ کی شکل میں کہ میں عیسائی بنا تھا، فوراً کہہ دیتا ہے جس عقیدے پر تو مرا اسی پر میں بھی مرتا ہوں۔ اس کے نفس کو عادت نہیں ہے مجاہدے کی، اور جو زندگی میں مجاہدہ کرتا رہتا ہے اس کو عادت ہے، تو جب موت کا مجاہدہ آتا ہے تو اس وقت وہ زور لگا کر اپنا ایمان بچا کے لے جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ اس لیے تو فرض کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ تم مجاہدہ کرو، اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالو۔ میرے دوستو، تو یہ جب روح پر لے گئے باجزید بسطامی، اللہ کے عرش سے ملاقات ہوئی۔ ہر جگہ باجزید کیسے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، کہا کہ اس کی تلاش میں تو میں بھی ہوں۔ کہاں ہے؟ اس کی تلاش میں تو میں بھی ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، عرش پر۔ یہ تو علماء اکرام بیٹھے ہیں، عرش پر قبضہ، جیسے اسلام آباد مرکز ہوتا ہے، سارے احکام وہیں سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صدر ہمیشہ اسلام آباد میں ہی ہو، وہ پشاور بھی جا سکتا ہے، لاہور بھی آ سکتا ہے، فیصل آباد بھی آ سکتا ہے، لیکن حکم نامہ جاری ہوگا۔ اسی طرح اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن حکم نامہ عرش سے جاری ہوتا ہے، سارے حکم نامے وہیں سے آتے ہیں۔ رسول اللہ نے اقرار فرمایا، آئے تو جو صواحب الحجر، بخاری کی حدیث ہے، حجرے والیوں کو اٹھاؤ، ماذا انزل لینا من الفتن وماذا انزل من الخزائن، آج فتنے بھی بڑے نازل ہوئے ہیں، آج خزانے بھی بہت نازل ہوئے ہیں، اٹھو حجرے والیوں، اللہ کے ان فتنوں سے پناہ مانگو اور خزانوں کو طلب کرو۔ وہی سب تبتے سے انسان کی روح
خزانہ اس کے نیچے. اس لیے جب آدمی اللہ والا اور نیکی سے وقت گزارتا ہے اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے, عرش پر لے جایا جاتا ہے, تو اوپر جاتا ہے. کہتے ہیں کفن, علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کفن دفن سے پہلے اس روح کی اللہ کی تجلی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں جو وہاں دربار سے ہو کر آ جائے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا, بخشش کا پروانہ لے کے آتا. سبحان اللہ. ورنہ اوپر روح نہیں جاتی, جانے نہیں دیتے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت دور چین سے آئے تھے, چین سے پیدل چل کر آئے تھے, کشمیر 2 مہینے برف میں سفر کیا, دارالعلوم دیوبند میں پڑھا, پھر ان کو استاد بہاور نگر لے آئے. اس طرح چینی سے بہاور نگری ہو گئے. کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے دین کے لیے گھر سے نکلے اور پھر کہیں راستے میں فوت ہو جائے, مسافرت میں پوری زمین جائے پیدائش سے جائے وفات تک کی فوائد کر کے اس کی نیکیوں میں اندر ڈال دی جائے. سبحان اللہ. کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو روحیں ہوتی ہیں یہ واپس آتی, روحیں واپس آتی. جیسے مولوی صاحب تھا نا, ہر جمعرات کو کہتا تھا ہمارے باپ دادا کی روح آتی ہے, کوئی بریانی مانگتا ہے, کوئی قورمہ, کوئی حلوہ, کوئی کھیر, تو سب لوگ دیتے تھے. اب کوئی پڑھ لکھ کے آ گیا, پڑھا لکھا, کیونکہ اسکول وغیرہ کی تعلیم سے بھی انسان کو عقل آ جاتی ہے, ویسی بے عقلیوں کو سمجھنے لگتا ہے. اگرچہ وہ دین نہ جانتا ہو لیکن سمجھتا کہ یار یہ ڈھکوسلے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچوں کو جاہل نہ رکھو, اگر وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو دنیاوی بھی دلواؤ. اور پھر اس کی ایک دلیل دیتے تھے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جادوگر آئے وہ پڑھے لکھے جادوگر تھے. اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے کبھی معجزے میں اور جادو میں فرق نہ کر سکتے. علم رکھتے تھے, شعبدہ باز نہیں تھے. جادو کا کافرانہ علم تھا. اس کافرانہ علم ہدایت کا ذریعہ بن گیا. انہیں فرق کر لیا کہ یہ موسیٰ جو پیش کر رہا ہے یہ جادو نہیں ہے, جادو کی حقیقت ہم جانتے ہیں, یہ جادو نہیں ہے. دونوں کے سحرۃ و ساجدین سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور اتنا ایمان مضبوط کہ سولی پر چڑھ گئے لیکن کلمہ نہیں چڑھا. یہ ہے نبی کی صحبت اور نظر کا اثر. کہ نبی کی نظر پڑتی ہے کتنی دیر کا مسئلہ ہے, گھنٹہ آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہوگا. ایمان کی پختگی, فرعون نے سولی کو چڑھا دیا, سولی چڑھ گئے, کلمہ نہیں چڑھا. یہ نبی کا اثر, نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے. جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں, دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. تو پڑھا لکھ کے آگے انہوں نے کہا یار یہ بستی والوں سمجھ کیا بھائی یہ اہمی باتیں ہیں. وہ مر گیا, بہت ہو گیا, اب اس نے کیا روٹی کھانی اور کیا حلوے کھیرے کھانی. آپ کو ہمیں بنا رہا ہے اور بند کر دیا. وہ بھی خیر بہت شاخ اور ماہر تھا, قوم کے مزاج کو جانتا تھا. اب روٹی بند نہیں آئی ہے, پتہ چلا بھی یہ مشورہ ہو گیا. ڈنڈا لے کے چھت پہ چڑھ گیا, ڈانگ لے لی. ڈانگ سمجھ رہے ہو, پنجابی سمجھ جائے گا نہیں, ڈانگ لے لیا. لگا سدے مارن پٹن, ادھر مار رہا ہے, ادھر مار رہا ہے, ادھر مار رہا ہے. بہت ساری بستیوں کو کیا کر رہا ہے, اگر تیرا ابا آ رہا ہے روٹی دے اس کو مارو, تیری اماں آ رہی روٹی, اور روٹی دے دیتے ہیں. لو تو کیا کہ اپنے دے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت روحیں آتی ہیں, تو فرمایا جو نیک روحیں ہیں جن کو خدا کا قرب مل گیا, جنت کی کھڑکیاں کھل گئی, علیین میں جگہ مل گئی, نیک آنا نہیں چاہتی اور بد کو آنے نہیں دیا جاتا. آتا بھاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جس کے لیے کچھ بھی نیکی وہاں ہوگی اسے پوچھیں گے تو دنیا میں جانے کو تیار ہے, 7 گنا بڑی دنیا تجھے دے دوں. کہا کہ اللہ نہیں, اس لیے کہ واپس آ کر پتہ نہیں ایمان بچا کے لے جا بھی سکتا ہے کہ نہیں. سب سے قیمتی چیز تو ایمان بچا کے لے جانا ہے. کبھی تیار نہیں. اور بات کو کون آپ کو دیتا ہے, بولو بھائی, جو جیل میں ہو سو کو نکلنے دے گا.
تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي اور میرا شکر کرو۔ دیکھو پہلے ذکر ہے پھر شکر ہے، کیونکہ ذکر ہے نعمت دینے والے کا اور شکر ہے نعمت بعد میں ہے، دینے والا پہلے۔ یہ اصول ہے، سن لو یہ اصول ہے، یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی گزارو پہلے نعمت دینے والے کی طرف دیکھو پھر نعمت کی طرف دیکھنا۔ وَاشْكُرُونِي پہلے ہمیں یاد کرو جو نعمت دینے والا، وَاشْكُرُونِي کیونکہ شکر کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے جو منعم ہے، جو نعمت دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے میں بعد میں نعمت۔ آج ہم پہلے نعمتیں کھاتے ہیں اور بعد میں بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ خان صاحب اور ایک پنجاب والے بیٹھے تھے نا، آرڈر ملا گوشت کا، اس نے آن دیا دال کا، دال کھا کے اس نے کہا پنجاب والے الحمدللہ، اور اس لیے تم کو کول لگا تو اس کا دال کافی ہے، تو دال پر شکر کرتا ہے، بس کو دال کھلاؤ۔ وَاشْكُرُونِي مجھے یاد کرو۔ حکیم محمد خانوی فرمایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم ذکر کرتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ایک تو یہ بھی شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں کوئی نور نظر نہیں آتا، ہم پر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ نہیں، حضرت خانوی فرماتے تھے کیا یہ کم ہے کہ اللہ فرما رہے نص قرآنی میں کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، کیا یہ کم اعداد ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ اکیلے ہو تو اکیلے میں، اور اگر مجمع ہے تو اس سے اچھے مجمع میں۔ وہ کس کا مجمع؟ فرشتوں کا مجمع، نبیوں کا مجمع، فرشتوں کا مجمع، اور یہ کرام کے مجمع میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ وَاشْكُرُونِي میرا شکر ادا کرو، پہلے ہم سے تعلق لگاؤ پھر نعمتیں کھاؤ تو نعمت کا بھی مزہ بڑھ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے تم کسی کا مہمان ٹھہرو اور میزبان تمہارا یار ہو، یار، اس کے ہاں کھانے کے لیے ٹھہرنے کا مزہ آئے گا یا نہیں؟ اگر اجنبی ہو، میزبان اجنبی ہو، کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے کہا ہمارے گھر ٹھہر جاؤ، پوری رات وسوسہ رہے گا کہ پتہ نہیں یار دھوکہ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ پوری رات کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، سو بھی رہے ہو، لیکن دل سے وسوسہ اور دل سے خوف نہیں جاتا۔ اور اگر جگری یار ہے، دوست ہے، عزیز و قریب ہے، تو اس میں خوشی سے کھا پی رہے اور اس کے گھر میں سو رہے ہو۔ میرے دوستو یہ زمین اللہ کا گھر ہے، میں اور آپ مہمان ہیں۔ جس کا گھر والے سے تعلق ہوگا اس کو یہاں رہنے کا مزہ آئے گا، جس کا تعلق نہیں ہوگا اس کو رہنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ان کو مت دیکھو جو سمجھتے ہو یہ مزے لے رہے، ان کو کوئی مزہ نہیں ہے۔ اگر مزہ ہوتا خودکشیاں کرتے۔ یہ بتائیے سب سے زیادہ مزہ جن ملکوں میں ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں جو دنیا کا امیر ترین ملک سمجھا جاتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو بس بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے، کوڑ بڑ بولو گے تو آپ کا کام ہو جائے۔ ایسی ایسی چیزیں گھر میں نعمتیں ہیں، سب زیادہ خودکشی وہاں ہے، پھر امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، جہاں راحت کے سامان ہیں ہر طرح کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میزبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ نعمتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اور جب میزبان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بندے ہوا کرتے تھے۔ یحسب الجاہل اغنیاء، پیٹ پر پتھر ہے لیکن چہرے پر ایسی رونق ہے کہ جاہل سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے۔ تعریفہم بسیماہم، اے نبی آپ کی نگاہیں پہچانتی ہے فاقے سے، اور عام آدمی ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ فاقے سے، اور وہ اپنا فاقہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں نصیحت فرماتے تھے، فرمایا اگر پیٹ انسان میں وہ بھی نہ ہو، چارہ نہ ہو پیٹ میں کھانا نہ ہو، تب بھی اپنے ہونٹوں پر تیل لگا کر نکلے تاکہ اگلا سمجھے کہ حلوہ کھا کے آیا ہے۔ کیونکہ اپنی کمزوریاں مولا کو بتاؤ، مخلوق کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تمہارا مسئلہ تو مولا نے حل کرنا ہے، وہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے۔ ان کو نہ دکھاؤ مخلوق کو، اور ہنسیں گے، اگلے بجائیں گے، دیکھا آج کل پھنسا ہوا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، ہاں نیک لوگ ہی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں تو بیچارے دل سے دعا کرتے ہیں، ورنہ لوگ ہنسنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔
کسی کو اپنے دکھ تکلیف بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. یعقوب السلام نے بتا دی انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ میں غم تیرے سامنے روتا ہوں. اور پھر اللہ نے ایسا مداوع کیا کہ جو یوسف بچہ کنویں کے اندر گرا، کنویں میں چھپایا گیا، جب ملا تو اس وقت بادشاہ وقت تھا اور پیغمبر وقت تھا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا. دیکھو خدا نے کہاں چکا دیا. یہ ہے اللہ سے غم شیئر کرنے کا. میں غم شیئر کرتا ہوں، یہ فیس بک پر شیئر کرنے سے لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم